MS Got Talent. It's raw yet powerful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MS Got Talent Season 2 مقابلہ قرت کے گرینڈ فائنل کی دوسری قسط کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اب ہم تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی دعوت دے رہے ہیں 10ویں جماعت کے طالب علم محمد ارحم عزیر علی کو۔ محمد ارحم عزیر علی۔ آپ کے کیا احساسات تھے جب آپ فائنل میں سلیکشن ہو گیا آپ کا؟ تو بہت خوشی ہوئی، اور رات میں فکر بھی صحیح سے نیند نہیں آئی؟ دیر سے لگی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیا فکر کر رہے تھے آپ رات میں؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کیسا پڑھنا، کیا پڑھنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر بالآخر کیسا پہنچے آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ کہ مجھے یہ پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالیے کہ یہ پڑھو، ذہن میں ڈال دیے۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، آپ سورۃ النمل کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ اس میں جو آپ نے 19ویں پارے کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ میں کیا قاعدہ ہے؟ مد لازم۔ ہاں، شاباش۔ مد لازم کون سا ہے؟ مد لازم کی قسمیں ہیں نا؟ پانچ سے چھ الف تک کی
وہ تو مقدار ہے، مقدار ہے. مد لازم کی قسمیں ہیں. مد لازم کی پہلے تو 2 قسمیں ہیں، مد لازم کلمی اور حرفی. پھر ان میں 2 قسمیں ہیں، مد لازم کلمی اور حرفی کے ساتھ مد لازم مخفف اور مثقل. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جب مد لازم کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے تو اس میں جو فروعات بنتی ہیں، مد لازم کلمی یا حرفی، مثقل یا مخفف. تو یہاں پر اللہ خیر اما یشرکون، اس میں مد لازم کلمی مثقل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد بھی ہم یاد رکھیں، کیونکہ قواعد کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے. بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، محمد ارحم عزیر علی نے نہایت عمدہ انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. اب فائنل راؤنڈ کے چوتھے شریک مقابلہ محمد حماد احمد کو تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آئیے محمد حماد احمد. آج کی صبح کیسی ہوئی آپ کی؟ اچھی تھی. کس احساس کے ساتھ آپ نے صبح کی کہ مجھے فائنل مسابقے میں پڑھنے جانا ہے؟ میرا بس یہی خیال تھا، میں اللہ کے لیے پڑھوں گا، کسی اور کے لیے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے تو پھر اللہ کے لیے پڑھیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے تھے. ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ مد جائز، جیسا کہ قاری صاحب نے تلاوت کیا ربنا انک من تدخل النار، ہمارے پاس
یہ صرف حیدرآباد کی بات نہیں ہے یا پھر ہندوستان کی بات نہیں ہے، عام طور سے بالعموم ساری دنیا میں مد جائز یعنی مد منفصل کو لے کر ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو روایت حفظ سے تلاوت کرتے ہیں اور طریقہ شاطبیہ سے تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ساؤتھ ایشین جو ممالک ہیں، وہاں پر قرأت امام عاصم کے جو پہلے شاگرد ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت سے قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت حفص کی ہے، طریقہ جو ہے وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے پاس مد منفصل کو 4 حرکات یا 5 حرکات کھینچنا ضروری ہے، کیونکہ اسی طریقے سے یہ ان تک اور ان سے ہم تک پہنچی ہے یہ طریقہ تلاوت۔ تو اب کیسا پڑھنا ہے؟ ربنا انک، ہم کیا کر رہے ہیں، چاہے ہماری نمازوں میں ہو یا عام تلاوتوں میں ہو یا مسجد کی مساجد کے محرابوں سے بھی جو تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر اس شبے کے سب شکار ہیں۔ سب جو ہے حرمین شریفین کے ائمہ کرام کی طرح مد جائز یعنی مد منفصل کو صرف 1 الف یا 2 حرکات تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو طریقہ تلاوت ہے وہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ تو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے اگر تلاوت کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہے۔ کچھ اور بھی قواعد ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صرف ائمہ حرمین کی اقتداء کرتے ہوئے یا ان کو کاپی کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کے اندر اس طرح کا تساہل اور اس طرح کی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عام ہماری تلاوتوں میں مدارس دینیہ میں بھی، مساجد میں بھی، جہاں جہاں مکاتب چلتے ہیں، وہاں پر وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے ذمہ داروں کو اس قاعدے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مد منفصل مد جائز کو 4 حرکات یا 5 حرکات پورا کھینچ کر پڑھیں، تبھی ہماری تلاوتیں اس طریقے پر ہوتی ہیں جس طریقے سے جا کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ملتا ہے۔ کیونکہ ائمہ فن، ائمہ قرأت نے ترک کے اندر بھی خلط ملط کرنے سے گریز کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کے پاس جس طریقے سے جس روایت سے قرآن پہنچا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا التزام کرے اور اس کو اسی کے ساتھ اسی طریقے پر وہ تلاوت کرے۔ تو آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اس طرح جو ہماری کمیاں ہیں ہم تلاوتوں میں اگر ہم دور کر لیں گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل کریں گے اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، محمد حماد احمد نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا۔ ڈاکٹر منشاوی صاحب نے جو مفید رہنمائی اور اظہار خیال فرمایا، اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ محمد حماد احمد ابھی آیات الہی کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ MS گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 مقابلہ قرأت کے گرینڈ فائنل کی اس قسط کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ This episode is sponsored by Asli Talbina, Natural Immune Booster. تعلیم جو صرف دماغ ہی نہیں، دل بھی بدل دے۔ MS where education meets تربیت۔